یہ زمین پر ہمیشہ اللہ کے ولی اولیاء اکرام موجود رہتے ہیں، آج بھی اور کل بھی اور قیامت بھی۔ جیسا کہ ذکر حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا چل رہا تھا، جب یہ نام آتا ہے تو میری زبان پر ایک نام اور آتا ہے جنہیں زمانہ حضرت میر خسرو کے نام سے جانتا ہے۔ جب یہ دونوں شخصیات کا نام آئے تو پیر اور مرید کے گہرے تعلق کا پتہ چلتا ہے، گہرے تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر، میر خسرو کون ہے؟ حضرت محبوب الہی کے چہیتے مرید ہیں۔ کہیں بھی جانا ہو محبوب الہی سے اجازت لے کر جاتے۔ ایک دن پانی پت کی سرزمین پر جا رہے تھے، بابا صاحب نے کہہ دیا میر خسرو پانی پت جاؤ تو وہاں پر بو علی شاہ قلندر کے دربار میں حاضری دینا، ان کے وہاں ہر جمعرات کو محفل ہوتی، ہاں وہاں جانا، ان کے چہرے کا دیدار کرنا، محفل میں حاضری دینا۔ پیر کا حکم تھا، کیسے ٹالتے؟ آج مرید بھی چاہتا ہے پیر میرے حکم کے کہنے پر چلے، مرید چاہتا ہے پیر میرے حکم کے تابع رہے، لیکن وہ میر خسرو تھے۔ اللہ پر پیر نے کہا ہے کیسے ٹال سکتے؟ پانی پت کی سرزمین پر گئے اور حضرت ابو علی شاہ قلندر کے دربار میں حاضری دی، حاضر ہوئے۔ عادت ہوئی کئی جمعرات گئے، جب بھی پانی پت جاتے ابو علی شاہ قلندر کے دربار میں حاضری دیتے۔ ایک دن ابو علی شاہ قلندر نے میر خسرو سے پوچھا، میر خسرو کس کے مرید ہو؟ اس لیے کہ بڑے باادب تھے، جب بھی اہل طریقت کی محفل میں جایا کرے تو ادب کا خیال رکھا کرے، اس لیے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ جو ادب والا ہے وہ نصیب والا ہے، جو بے ادب ہے وہ بد نصیب ہے۔ اللہ والوں کی محفل میں ادب کا خاص خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ اب وہ مرید تھے محبوب الہی کے، تو کتنا ادب رہا ہوگا۔ ابو علی شاہ قلندر نے پوچھا میر خسرو کس کے مرید ہو؟ آتے ہو کس کے مرید ہو؟ کہا میں محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا مرید ہوں۔ کہا میں ان کا مرید ہوں۔ ابو علی شاہ قلندر کہتے ہیں کہ خسرو ایک محفل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتی ہے، اور اس محفل کے اندر زمانے کے بڑے بڑے اولیاء، اقطاب، قلندر، صوفیاء، تمام اولیاء اس محفل میں ہوتے ہیں، لیکن میں نے کبھی تمہارے پیر و مرشد محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو نہیں دیکھا۔ اب چہیتے مرید تھے، عشق رکھنے والے تھے، اداس ہو گئے کہ زمانے کے بڑے بڑے اولیاء اللہ اس محفل میں میرے مرشد کیوں نہیں؟ دہلی کی سرزمین پر آئے اور اپنے مرشد سے کہا حضور بات ایسی ہے کہ میں ابو علی شاہ قلندر کے دربار میں گیا تھا تو آپ نے کہا کہ ایک محفل اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہوتی ہے، زمانے کے بڑے بڑے اولیاء اللہ اس محفل میں آتے ہیں، لیکن آپ وہاں حضور موجود نہیں ہوتے، اس لیے میں اداس ہوں۔ محبوب الہی فرماتے ہیں خسرو اب کی بار جانا تو ابو علی شاہ قلندر کو کہنا کہ مجھے اس جگہ پر لے چلے جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوتی ہے، میں اپنے پیر کو تلاش کر کے بتاؤں گا۔ اب امیر خسرو کہتے حضور اگر میں اس محفل میں گیا اور آپ کو تلاش کیا اور تلاش کرنے کے بعد بھی آپ نہ ملے تو؟ محبوب الہی کہتے ہیں خسرو اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہے؟ پیر کو تلاش کرنے جاؤ گے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی، پیر کو تلاش کرنے کے بہانے حضور پاک کی زیارت ہو جائے گی، اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہے؟ اب میر خسرو گئے پھر پانی پت کی سرزمین پر،
حضرت ابو علی شاہ قلندر کو کہا حضور مجھے اس جگہ پر لے چلے جہاں پر وہ روحانی اور عرفانی محفل ہوتی ہے۔ ابو علی شاہ قلندر نے کہا خسرو آنکھ بند کریں۔ آپ نے آنکھ بند کی، کہا آنکھ کھولیں۔ آنکھ کھولی، نہ پانی پت کی سرزمین تھی، نہ ابو علی شاہ قلندر کا دربار تھا، کچھ بھی نہیں۔ اس محفل میں پہنچ گئے جہاں پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، زمانے کے بڑے بڑے اولیاء اللہ تشریف فرمائے، اپنے پیر کو تلاش کر رہے ہیں، اپنے مرشد کو تلاش کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ خسرو کس کو تلاش کر رہے ہو؟ یہاں پر اپنی عقلیں نہ دوڑائی جائے۔ ہاں ہم تو کہتے ہیں نا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اللہ اکبر، میرے آقا تشریف فرمائے۔ کہا خسرو کسے تلاش کر رہے ہو؟ کہا حضور میں اپنے مرشد کو تلاش کر رہا ہوں، میں اپنے پیر کو تلاش کر رہا ہوں، لیکن مجھے اپنے مرشد کہیں نہیں دکھائی دیتے۔ حضور فرماتے ہیں خسرو اس کے اوپر بھی ایک منزل ہے، وہاں جاؤ، وہاں ڈھونڈو۔ امیر خسرو دوسری منزل پر پہنچے، وہاں بھی اپنے پیر کو تلاش کر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی سامنے کی جانب ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، لیکن پیر و مرشد نظر نہیں آ رہے۔ پھر حضور نے پوچھا خسرو کیا ہوا؟ کہا حضور یہاں بھی نہیں ہے۔ کہا اس کے اوپر بھی محفل ہے، اس کے اوپر بھی محفل، اس محفل میں جا کر ڈھونڈو۔ تیسری منزل پر پہنچے، پیر کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن مرشد کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ کہا چوتھی منزل ہے، چوتھی منزل پر پہنچے، وہاں بھی مرشد کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن محبوب الہی وہاں بھی موجود نہیں۔ پانچویں منزل پر پہنچے، اسی طرح چھٹی منزل پر، اب ساتویں منزل پر میر خسرو پہنچے۔ اب صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، اس لیے کہ وہ عاشق مرید تھا، وہ فنا کے شیخ تھے، وہ اپنے مرشد سے محبت رکھنے والے تھے۔ اب مرشد کو تلاش کر رہے ہیں، کبھی دائیں جانب دیکھ رہے ہیں، کبھی بائیں جانب دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، محبوب الہی کا کوئی پتہ نہیں۔ اب آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اب حضور نے پوچھا اے خسرو بتاؤ مرشد ملے؟ پتہ چلا؟ امیر خسرو کہتے ہیں حضور یہ تو 7ویں منزل ہے، اس کے اوپر تو کوئی منزل نہیں، یہاں بھی میرے مرشد نظام الدین اولیاء محبوب الہی موجود نہیں ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسرو میرے پیچھے دیکھو وہ نقاب پوش شخص کون ہے؟ امیر خسرو قریب گئے اور نقاب کو ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ کوئی اور نہیں محبوب الہی نظام الدین اولیاء تھے، وہ محبوب الہی تھے۔ اللہ اکبر، یہ شان۔ حضرت محبوب الہی کو دیکھا حضور کی بارگاہ میں 7ویں منزل میں۔ اب آنکھیں کھلی تو کیا دیکھتے ہیں؟ پھر پانی پت کی سرزمین پر، اور امیر خسرو اپنی زبان سے کہہ رہے تھے خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو، محمد شمع محفل بود کے شب جائے کے منبودم۔ اللہ اکبر، یہ ایسی محبت رکھنے والا مرید، یہ مرید کامل، اللہ اکبر، امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، بڑی شان آپ کی، بڑی شان۔